بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ بھی تمام حضرات محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ادب کے ساتھ بآواز بلند روشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام لوگوں نے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت تفصیلی اور پرمغز علمی بیان سنا ہے۔ استاد جی کے بیان کے بعد میرے بیان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائی حضرت مولانا عدیل صاحب اور ان کے رفقا کی خواہش ہے تو میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے۔ کسی کافر کے، کسی مشرک کے، کسی رسول کے منکر کے، خدا کے منکر کے گھر میں پیدا نہیں فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا اس بات پر شکر ادا ہو۔ دوسری چیز کہ حضور پرنور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مبارک اور پیاری امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا وہ بھی بے مثال تھا، آپ کو جو کمالات عطا فرمائے وہ بھی بے مثال تھے، آپ کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی بے مثال تھے، آپ کو جو صحابہ کرام عطا فرمائے وہ بھی مثال تھے، آپ کو جو امت عطا فرمائی وہ بھی بے مثال۔ آپ کا حسن ایسا ہے کہ کائنات میں اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہ ایسا حسن دیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا حسین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو اس طرح پر بنایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں سورج تیر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو بھائی، جب گفتگو کے درمیان آپ کا نام نامی آئے تو کی زبان خاموش نہ رہے۔ ابھی بھی آواز نہیں آئی، اور بآواز بلند۔ میرا جب سبق ہوتا ہے دورہ حدیث شریف میں، اگر سبق کے دوران طلبہ کے درود شریف پڑھنے کی آواز نہ ہے تو میں سبق بند کر دیتا ہوں۔ جب طلبہ اونچی آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں پھر سبق شروع کر دو، تو آپ کی بھی آواز بند نہیں ہونی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے اب میری پوری گفتگو کے درمیان جب بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ہر زبان کیا کہے گی؟ بس یہ آواز بند نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام؟ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں اللہ نے ایسا حسن رکھا تھا
آپ اپنی پاک گردن مبارک گھماتے تو اس کا عکس دیوار پر نظر آتا تھا۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی یہ سامنے والے بھائی نے درود شریف نہیں پڑھا، بھائی درود شریف پڑھتے رہیں بھائی کثرت کے ساتھ، کوئی خاموش نہ رہے زبان، اس کی عادت ڈالو۔ یہ بے فکری کے ساتھ حضور پاک کا نام نہیں سننا بالکل بھی۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ آدمی موت کے بستر پر ہو اور جان نکل رہی ہو اور کان میں کوئی حضور پاک کا نام لے تو زبان کیا کہے؟ ہاں، ہمارے ابھی پچھلے دنوں میں حاجی خوشی محمد صاحب، ہمارے بڑے حضرت صوفی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، وہ بہت کثرت سے ہر وقت تسبیح چلاتے رہتے ہیں۔ بتایا گیا ہے ہمیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا، روح نکل رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی لیکن یہ ہاتھ ایسے ایسے چل رہا تھا۔ تو عادت بھائی ایسی بناؤ، اللہ آپ کی برکت سے میری بھی اور آپ کی بھی سب کی عادت بنا دے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا فرمایا۔ آپ کے پاک مبارک اور پیارے دانت سامنے والے، ان میں خلا تھا۔ جب حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو اس کے درمیان سے ایک نور نکال، نور یعلو، صحابہ فرماتے کہ میں نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم رشتہ دار ہیں۔ دوپہر کو آرام فرمانے کے لیے آپ ان کے گھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ کثرت سے آتا تھا، پسینے کے قطرے گر رہے تھے۔ ام حرام نے جلدی سے شیشی آگے کی اور پسینہ اس کے اندر بھر لیا۔ ام حرام فرماتی ہیں کہ جب بھی میں اس شیشی کو کھولتی تھی پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ لگوایا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، ہاں کپنگ کہتے ہیں، بہرحال جو بھی بھائی، یہ حجامہ جو عربی کے لفظ ہے اور اردو میں پچھنے کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے حجامہ لگوایا، آپ کا پاک مبارک خون نکلا، آپ نے ایک برتن میں ڈال کر مالک بن سنان کو دیا کہ جاؤ بھائی اس کو کہیں دفن کراؤ۔ مالک بن سنان گئے اور آ کر کے خالی برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کیا خون کا؟ کہ حضرت آپ کا خون لے کر گیا تھا، میری غیرت اور طبیعت نے گوارا نہیں کیا اس کو زمین پر ڈالوں، میں نے وہ خون پی لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ آپ کا خون مبارک بھی پاک۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک جس کے خون میں میرا خون مل گیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مالک بن سنان کے اندر سے اتنی خوشبو مہکتی تھی کہ جس گلی کے اندر سے گزر جاتے تھے پتہ چلتا تھا کہ مالک گزر گئے یہاں سے۔ اور یہ خوشبو صرف مالک تک نہیں محدود رہی، مالک کی 7 نسلوں تک یہ خوشبو آتی رہی۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے جو پسینہ مبارکہ ایک شیشی میں محفوظ کیا تھا، مدینہ طیبہ میں جب کسی کی شادی ہوتی کسی بچی کی تو ایک قطرہ وہ نکال کر دیتی اور وہ خوشبو دلہن کو لگائی جاتی اور وہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین خوشبو سمجھی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک تھے، ایک پوٹلی میں نے بند کیے ہوئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ آ جاتے تھے اپنے اپنے پیالے لے کر، جس کے گھر میں جو مرض ہوتا تھا، جو مریض ہوتا تھا، تو آپ ہماری ماں صاحبہ اس کے اندر وہ بال مبارک ڈال کر نکال لیتی، مریض وہ پانی پی لیتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی، یہ اللہ نے ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی۔ لمبی بات کرنے کا بھائی ارادہ بھی نہیں ہے اور موڈ بھی نہیں ہے۔
بس چند باتیں اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر ایک آپ سے ارادہ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ سے رخصت لینی ہے انشاءاللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے، لیکن جب ہمارے سرکار کی باری آئی تو اللہ نے معجزے 1 2 4 10 100 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، اللہ نے 10,000 معجزات حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ کتنے معجزات؟ ہاں کتنے معجزات بھائی؟ ہاں عام محدثین نے 4000 لکھے ہیں، ابن تیمیہ نے 10,000 لکھے ہیں۔ 10,000 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان معجزات میں ایک معجزہ برکت بھی تھا۔ ان معجزات میں ایک معجزہ، بولو بھائی، یہ ساری باتیں یاد کر کے جانا، اس لیے کہ میں بیان نہیں کر رہا، سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو ایک معجزہ کیا تھا بھائی؟ برکت۔ آپ کی برکت، آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے، ایک پیالے پانی سے 1400 لوگوں نے وضو کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ اور ایک واقعہ جو صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بار بار لے کر آئے ہیں اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا، تمام بڑی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھائی تمہاری درود شریف کی آواز کمزور ہو گئی، اور پوری توجہ کے ساتھ نام لینا ہے، پورے قلب محسوس کرے کہ میں بھائی اپنے نبی کا نام ادب کے ساتھ لے رہا ہوں۔ تو جا کے ام سلیم سے کہنے لگے کہ میں آپ کی مجلس میں گیا تھا، آپ کی آواز میں کچھ ذوق محسوس ہو رہا تھا، تو لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی وقتوں سے کھانا نہیں کھایا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جو کے چند ٹکڑے ایک رومال میں بند کیے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے تھے ایسے کر کے کبھی چھپا کر کے لے جاؤ اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کے پیش کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو اس واقعے کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی مسجد شریف کے دروازے پر تھا، آپ نے مجھے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ ارسلک ابو طلحہ، کہ تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی ابو طلحہ نے بھیجا۔ آپ نے کہ بطعام، کھانے کے ساتھ بھیجا؟ کہا جی کھانے کے ساتھ۔ کہتے جاؤ ابو طلحہ سے کہو ہم پیچھے گھر آ رہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے قوموا معی، جتنے بھی صحابہ پاس کھڑے تھے انہوں نے بھی کئی وقتوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، آپ نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اب حضرت انس بھاگے گھر کی طرف، راستے میں ابو طلحہ مل گئے۔ ہاں بھائی کدھر؟ تم روٹی نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ عرض کیا کہ میں تو کھانا دینے کے لیے گیا تھا، میرے پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے ساری بات بتا دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ چلو گھر چلو، میں گھر آ رہا ہوں، اور سارے صحابہ کو لے کر آ رہا ہوں۔ ابو طلحہ بھی پریشان، سیدھا ابو طلحہ بھی گھر۔ توجہ ہے بھائی، آپ کی پوری توجہ ہے؟ دروشی پڑھ لو ایک دم صلی اللہ علیہ۔ اب ابو طلحہ گھر آئے اور آ کے ام سلیم سے کہا کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اصحابہ، کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے سارے صحابہ ہیں۔ ام سلیم بھی تو صحابیہ تھی نا، ایمان کی ڈگری کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ ابو طلحہ سے یہ پوچھا کہ تم نے حضور کو بلایا ہے یا حضور خود آ رہے ہیں؟ حضور تم نے بلایا ہے یا حضور خود آ رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے نہیں بلایا۔ کہا کہ اب حضور جانے اور کھانا جانے، اب حضور جانے اور چند جو کے ٹکڑے۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ نے کہا ہاں بھی گھر میں کوئی سالن وغیرہ نہ، کہا نہیں وہ کوئی گھی ہے تھوڑا سا، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا چور کر لو، سرید بنا لو تھوڑی سی۔ اب یہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، برتن میں سرید رکھ دیا گیا، تو آپ نے حضرت انس سے کہا کہ 10 آدمیوں کو باہر سے بلاؤ۔ 10 آدمی آئے، آپ نے پیالہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو ایک آدمی کا بھی کھانا نہیں ہے، 10 کیسے کھائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اکلوا حتی شبعوا،
ان 10 نے کھانا کھا لیا اور پیٹ بھر کر کھا لیا. آپ نے کہا بھئی اور کھاؤ. کہا جی سرکار پیٹ بھر گیا. آپ نے جاؤ بھئی اور کو بلاؤ اور 10 کو بلاؤ. 10 کر کے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے. اکلوا حتی شبعوا اکلوا حتی شبعوا. کھاتے رہے پیٹ بھرتا رہا. آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اب حضرت انس نے فرمایا کہ نہیں جب کوئی نہیں رہا. آپ نے فرمایا کہ اب تم کھاؤ. ام سلیم کو کھلاؤ. ابو طلحہ تم کھاؤ. انس بھائی تم کھاؤ. پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا. حضرت انس کے شاگرد ہیں ابو قلابہ ابو قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ کم کنتم یومئذ، اس دن جن لوگوں نے کھانا کھایا تھا کتنے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ 80 لوگ تھے جنہوں نے ایک آدمی کا کھانا کھایا. یہ کیا تھی حضور کی برکت؟ بولو کیا تھی برکت؟ کہ آپ نے جس کھانے میں ہاتھ ڈالا اس کھانے میں برکت ہو گئی. سبحان اللہ. اب حدیبیہ تشریف لے گئے. صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ کنویں میں پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے پینے کے لیے نہیں ہے، آٹا گوندنے کے لیے نہیں ہے، ہنڈیا روٹی کے لیے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کنواں کدھر ہے؟ سبحان اللہ. آپ کنویں کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر مبارک نکالا اور اس کے اندر ایسے کر کے لگایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کنویں کے منڈیر تک آ گیا. سبحان اللہ. ایک سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی ختم ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے؟ سبحان اللہ. کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے؟ کہا جی ایک پیالے میں تھوڑا. آپ نے اپنی انگلیاں مبارک اس برتن میں ڈالی. صحابی فرماتے ہیں کہ برتن ایسا تھا کہ آپ اپنی انگلیاں ڈال کر اتنا تنگ تھا کہ کھول بھی نہیں سکتے تھے، ایسے ہاتھ ڈالا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں. پورے لشکر نے وضو کر لیا، لوگوں نے مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کے لیے سٹاک کر لیا. تو اب یہی ابو قتادہ اپنے استاد سے کہنے لگے کم کل تم یومئذ، کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا. 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی. اب آخر میں یہ بات کہنی ہے جو میرے سب سے پہلے سمجھنے کی ہے، اس کے بعد آپ کی پوری امت کے. ہمارے نبی برکتوں والے ہیں، ہمارے نبی. اور بات یہ سمجھانی ہے اور خود بھی سمجھنی ہے کہ حضور کی جس طرح حضور کی نبوت جاری ہے نا، بولو حضور کی نبوت جاری ہے، آپ کی نبوت جاری ہے، آپ کی نبوت، اسی طرح آپ کی برکت بھی جاری ہے، آپ کی. اچھا بھائی اب حضور سرکار تو موجود نہیں، تو حضور کی برکت ہمیں کیسے ملے گی؟ چاہتے ہو کہ نسخہ ہاتھ آ جائے؟ کون کون چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے بھائی؟ اللہ مجھے بھی ضرورت ہے برکت کی بھائی. تو بھائی اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کے لیے کثرت درود پاک کا اہتمام کرو. جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، ادب کے ساتھ پڑھے گا، شوق کے ساتھ پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی برکات سے وافر حصہ نصیب فرمائیں گے. دیکھو آج کے دور میں یہ ہمارے عدیل بیٹھے، یہ عدیل ہمارے حضرت خاکوانی صاحب کے مرید ہیں. اب عدیل کو خاکوانی صاحب کا خادم یہ کہے کہ میں نے دن میں 10 دفعہ سلام آپ کہا ہے آپ کا خاکوانی صاحب کو، عدیل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے پیر کو 10 دفعہ سلام پہنچے؟ بھائی تمہارے پیر کو تمہارا 10 دفعہ سلام پہنچے تم خوش ہوگے کہ نہیں؟ اور تمہارا پیر 10 دفعہ تمہارے لیے دعا کرے تم خوش ہوگے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے آسمان کے خزانے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، زمین کے خزانے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑی گدی ہے، کل مجھے ان کے بیٹے کا ایک میسج آیا. ان کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو گمنام لوگوں کو آسمانوں میں مشہور کر دیتی ہے.
اس کا میں انہوں نے یہ میسیج بھیجا مجھے، میرے دل میں اللہ نے بڑی عجیب بات ڈالی. میں نے کہا کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو گمنام کو مشہور کر دیتی ہے. جنگل میں چلے جائے تو جنگل کے جانور بھی اس انسان کو پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ سرکار کا غلام. تو آپ جب ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ہر وقت چکر لگا رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کی پاک امت میں آپ کے اوپر کوئی درود پاک پڑھے، وہ اس کو خوبصورت سے گفٹ پیک میں پیک کر کے سرکار کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. تو بھائی جس کی پریشانیاں زیادہ ہوں، جس کے غم زیادہ ہوں، جس کی فکریں زیادہ ہوں، بلکہ پچھلے دنوں میں حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب عبارت نظر سے گزری. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو اور وہ بیٹھ کر درود پاک ہی پڑھتا رہے تو اس کو کسی پیر سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، درود شریف براہ راست اس کی اصلاح کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آج اس مجلس میں بھئی کم از کم ہر آدمی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، مجھے ادب اور پابندی اور شوق کے ساتھ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بھئی آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، صرف آپ نے اس بات کو اپنے تک نہیں، گھروں میں بھی جا کر کے یہ بات کرنی ہے. کم از کم بھئی 3 تسبیحیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی 5 منٹ بھی نہیں لگتے. ہمارے تو دورے کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم 12 منٹ میں 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. 12 منٹ میں 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. بھئی ابھی یہ طے کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ درود شریف ہر روز پڑھنا ہے، اب ناغہ نہیں ہونے دینا انشاءاللہ تعالی. بھئی رات کو سونا نہیں ہے جب تک ہمارا درود شریف پورا نہ ہو جائے. اور اخیر میں ایک روایت، میرے شیخ اول حضرت الحاج حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ میں نے بچپن میں سنی لیکن مجھے ابھی تک نقش ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی جمعے کے دن 1000 بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے. تو اب پھر اس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا. حضرت فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ یہ ابھی مر جائیں گے. انہوں نے ارادہ کیا کہ سب کو اطلاع کر دی جائے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اطلاع، انہوں نے کہا بھائی کسی کو اطلاع نہ کرو، میں بھی مرنے والا نہیں ہوں. چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی. جب اچھے خاصے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اپنے بچوں کو جمع کیا، کہا بھائی ادھر آؤ، اطلاع کر دو کہ میں مرنے والا ہوں. اور وہ اطلاع تو کر دیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ بیمار تھے تو کہا کہ میں مرتا نہیں، اب صحت مند ہو گئے تو کہ میں مرنے والا ہوں. تو تم نے کہ موت کے فرشتے سے کوئی ٹھیکہ کیا ہوا کہ چکر کیا ہے؟ کہا میں نے جب سے شعور پکڑا ہے کبھی بھی جمعے کے دن 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا ناغہ نہیں کیا. اور میں نے اب تک جنت کا محل نہیں دیکھا تھا. گزشتہ رات مجھے جنت میں میرا محل دکھا دیا گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اب میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو اب تم سب کو اطلاع کر دو. بھئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی بہت کثرت، ادب اور شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سیرت کا خلاصہ یہی ہے، سیرت کا خلاصہ یہی ہے. پڑھو گے بھائی؟ اپنے گھروں میں بھی کرواؤ گے؟ سب کرواؤ گے بھائی؟